علیکم جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی جی ٹھیک ہے چلو جناب گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تاجر کابرین، میں نے پتہ سی میں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے تاجروں کے وسائل کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ گورنر صاحب جو تاجروں کے بنیادی مسائل ہیں ان پر خصوصی توجہ دیں، ان کے حل کے لیے گورنر پنجاب جب تک آپ ہیں آپ ہی توجہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ریڑھ کی ہڈی بچانی چاہیے۔ شکریہ۔ یہاں پہ تشریف لائے اور جو میرے بھائی دوست الیکشن جیت کے آئے، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح تاجر برادری نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، آپ انشاءاللہ دن رات محنت کر کے ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے اور ان کی آواز بلند کریں گے، جس کی واضح مثال آج آپ کا یہاں پہ آنا ہے۔ اور جناب بابر بھٹ صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا، مجھے بھی موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کر سکوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ گروپ لیڈر جناب میاں انجم نثار صاحب، جناب فہیم الرحمان سہگل صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر، ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، جناب طارق نثار صاحب، جناب نون افضل صاحب، سب کا بہت شکریہ کہ یہاں پہ تشریف لائے اور بڑی اچھی جو ہے وہ باتیں ہوئی، بڑا اچھا نالج جو ہے وہ پہنچا، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ صوبہ پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی سمال بزنس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اندرون شہر میں، شہر سے باہر آپ اپنے بچوں کا رزق بھی کماتے ہیں اور اپنا بہترین حصہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے جو ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ مجھے ایک بات میں سمجھتا ہوں اور مجھے اس کا گلہ بھی حکومتوں سے رہتا ہے، وہ میں بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت کا حصہ ہوں، میری ذاتی رائے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر اسٹیک ہولڈر کسی بھی سیکٹر سے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر حکومت تھوڑا سا ٹائم دے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر پالیسیز بنائی جائیں تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہاں آ کے دیکھا میاں انجم نثار صاحب بیٹھے ہیں، کپٹما والے ہیں، ایف پی سی سی آئی والے ہیں، لاہور چیمبر والے ہیں، تو میں جب ان سے بیٹھا، میں نے جب ان کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ ہوں کہ یہ اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے ٹیکس دینا چاہتے ہیں، انہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر حکومت کو 10 روپے ٹیکس کی ضرورت ہے، ایمانداری سے یہ 12 روپے دینا چاہتے ہیں، لیکن صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک میں ذاتی طور پہ سمجھوں کہ ایک تاجر یا ایک بزنس مین اپنا بزنس اس ملک کے اندر اس نے رکھا ہوا ہے جہاں پہ پورے ایریے سے ٹیکس ریٹ بھی زیادہ ہیں، جہاں پہ پورے ایریے سے انرجی کے ریٹ بھی زیادہ ہیں،
جہاں پہ اور بہت ساری مشکلات ہیں، مشکل حالات ہیں، کوئی زیادہ فیوریبل حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عظیم شخصیات ہیں کہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے ملک سے باہر جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر بزنس کریں اور ملک کی اکانومی کو سپورٹ کریں۔ صرف اگر بزنس مین کو عزت دی جائے، یہ چھاپے، یہ پکڑ دھکڑ، یہ نوٹسز، ان کو بہتر طریقے سے اگر کنٹرول کیا جائے اور بیٹھ کے بات چیت کی جائے تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم روز سنتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنا جو ان کا ایک تھا کہ ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں اگر ان شخصیات کو انوالو کیا جائے تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جتنا ٹیکس وہ طے کریں گے اس سے زیادہ ٹیکس آپ لوگ دینا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ جو آپ کے مسائل کے حوالے سے بات ہوئی، پنجاب حکومت سے بھی میر انجم صاحب نے مجھے بتایا، کافی انہوں نے بریف کیا، یہاں پہ بابر بٹ صاحب نے بھی بات کی، سہگل صاحب نے بھی کی، تو اپنی طرف سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اپنا سہگل صاحب نے بات کی، یہ وہ سیکٹر تھا کہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹیکس یہاں سے آتا ہے۔ ایک ہی چیز ریل پہل کی بزنس چلتا تھا ہمارے دیہاتوں میں، وہ الگ ایک دور دراز ضلع ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں لوگ جو ہے وہ اس میں کام کر کے روز اپنا جو ہے اچھی خاصی رقم لے کے گھروں کو جاتے تھے، لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے کوئی آئی ایم ایف یا ایسی پالیسیز بنائی گئی کہ وہ تقریباً سیکٹر جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہے۔ اب مجھے یہ پولیشن گورنمنٹ میں اس چیز کا اندازہ ہوا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ جب دبئی کے حالات خراب ہوئے ہیں، یہاں پاکستان سے بہت سارے ریئل اسٹیٹ کے جو بزنس مین ہیں وہ پیسہ لے کے وہاں پہ شفٹ ہوئے، اور وہاں پہ امن تھا، وہاں پہ انوائرمنٹ تھی، وہاں پہ خوشحالی تھی، لوگ وہاں پہ گئے، لیکن موجودہ جو جنگ ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس، زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے بزنس مینوں کی کہ وہ پاکستان میں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت یہاں کی انوائرمنٹ بہتر کرے، وہاں پہ ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں کہ جو بزنس مین ہیں، جو انویسٹر ہیں، ان کا اعتماد بحال ہو۔ تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے وہ میٹنگز کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ بزنس کے حوالے سے اگلے اس بجٹ میں بہت سارے ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں گے کہ دوبارہ سے وہ بزنس جو ہے انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے۔ اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ آئی ہے اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے وہ سنہری روپ میں آج کے دن اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم سال اٹھا کے جی رہے ہیں اور آج کے دن ہر ایک پہ بات ہوتی ہے، ہمارے آس پاس جو ہے وہ جنگ مسلط ہے، لیکن پاکستان کو کبھی ان دنوں میں آپ دیکھیں اس جنگ میں ہر ایک کو تھریٹ کیا گیا، امریکن پریزیڈنٹ کی جب مرضی ہوتی ہے کسی ایک کو رگڑ دیتا ہے، لیکن پاکستان وہ ویز ملک ہے کہ جس کا نام بھی نہیں لیا آج تک صدر ٹرمپ نے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو اس ایٹم بم کی بنیاد رکھی، اور پھر ساری قوم نے، آپ نے، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس قول کو سچ ثابت کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ آپ نے، ہم نے گھاس کھایا لیکن ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ آج کے دن یہ ضرور ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات کی طرف بڑے ٹاور ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمیں ڈر بھی کوئی نہیں ہے، ہم عزت اور غیرت سے اپنا ساتھ اٹھا کے ہیں، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، جناب میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور ہمارے عظیم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں۔ مجھے حیثیت پاکستانی یہ فخر ہے کہ اگر ہم نے گھاس کھایا تو ہم اس وجہ سے گھاس کھایا کہ ہم
عزت اور غیرت کی جو زندگی ہے وہ جی سکے. اور میری عمر میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جب انڈیا نے جنگ مسلط کی تو ہم ایسی عزت اور غیرت سے کھڑے ہوئے, اللہ کے ایمان پہ کھڑے ہوئے, اور اللہ کی امداد ہمیں پہنچی. اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم سے 5 گنا بڑا دشمن ہے, ہم سے 5 گنا بڑی اکانومی ہے, ہم سے کئی گنا زیادہ اس کا ڈیفنس کا بجٹ ہے. ٹاپ 10 ڈیفنس کے بجٹ والے جو ملک میں اس میں انڈیا تیسرے نمبر پہ ہے, اور ان 10 میں ہم کہیں نہیں ہیں. ہم تو اپنی آدھی روٹی کھا کے آدھی روٹی ڈیفنس میں دیتے رہے, لیکن ہمارے وسائل اتنے نہیں تھے. ان محدود وسائل کے باوجود ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں, ہمارے ایئر چیف صاحب کی قیادت میں, ہماری فیری چیف صاحب کی قیادت میں ہمارے فورسز جو ہے وہ کھڑی ہوئی اللہ کے ایمان پہ. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری مدد کی, اور وہ جو سپر پاور اپنے آپ کو بنانا چاہتا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے 4 دن کی جنگ میں اس کی سپر پاور دست و نابود ہو گئی. اور ہماری یہ ساری جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں, ہماری 50 سال کی جو نالائکیاں تھیں وہ 4 دن میں اللہ نے دھو دی, اور دوبارہ سے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ بلند ہو گیا. ہمیں اس پہ فخر ہے, ہمیں اپنے فیلڈ مارشل صاحب پہ فخر ہے,